حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور صفہ پہ رہ کر جن اصحاب نے علم دین حاصل کیا ہے بڑی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی کہ برا حال ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور آ کر مسجد نبوی کے قریب ایک ایسے زاویے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو میں نے سوچا کوئی گزرنے والا گزرے گا، مجھے دیکھے گا اور پھر مجھے کھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ صحابہ نے یہ بھی حضور سے تربیت حاصل کی کہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ خودداری ان صحابہ میں تھی، اگرچہ وہ اتنے امیر نہیں تھے لیکن ان میں خودداری تھی کہ کسی سے وہ سوال نہیں کرتے تھے، اور جن کے پاس مال تھا وہ اپنے مال پر تکبر نہیں کرتے تھے، وہ غریبوں کا خیال کرتے تھے۔ اگر معاشرے میں یہ چیز آ جائے کہ جو غریب ہے وہ خوددار بن جائے اور جو امیر بندہ ہے وہ غریب لوگوں پر شفقت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا بن جائے، تو یہ جو غریب اور امیر کا فرق ہے، جو امتیاز ہے، جو پرائیڈ اور پریجوڈیس کی طرف لے کے جاتا ہے، جو حسد اور تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہاں پر حضرت فاروق اعظم گزرے، تو جب وہ قریب تشریف لائے میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی حضرت اس آیت کا مطلب تو بتائیں۔ انہوں نے مطلب بتایا تو میں یہ سمجھتا تھا مطلب بھی بتائیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے۔ فاروق اعظم نے مطلب بتایا، وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر آئے، ان کے سامنے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا حضرت اس آیت کا شان نزول ہی بتائیں۔ انہوں نے شان نزول بتایا اور وہاں سے چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر میرے دل اور جان کے کعبہ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا وہاں پر تشریف لے آئے۔ میں کھڑا ہوا، میں نے عرض کی آقا مجھے اس آیت کا شان نزول تو بتا دیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو ہریرہ آجا، تجھے معنی بھی بتا دیتے ہیں، تجھے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیچھے حضور آگے میں کہتا ہوں مجھے تو رشک آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے مقدر پر کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام جہاں سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو بھی وہاں سے گزرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور وہ ہوا جس نے میرے نبی کے جسم کو چھوا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے جسم کو بھی آ کے لگ رہی ہے۔ جب گھر میں پہنچے پتہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، تو ازواج کی طرف سے یہ جواب آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ایک خاتون آئی، اس نے دودھ سے بڑا پیالہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں نظر کیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ جا کے سارے اصحاب صفہ کو بلا لا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام اپنے سارے غلاموں سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب کو بلا کے لا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جا تو رہا تھا، دل میں یہ بھی خیال تھا کہ یہ تو پیالہ شاید میرے لیے ناکافی ہو تو سب کو کیسے پورا آئے گا، لیکن حضور کی آپ کی نظر پر اور آپ کے کمال پر مجھے یقین بھی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سب کو بلا لیا، حضور علیہ صلاۃ والسلام نے اس میں کچھ پڑھ کے دم کیا اور فرمایا ان سب کو پلانا شروع کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک کو پلایا، انہوں نے سیر ہو کے پی لیا، پھر دوسرے صحابی نے پیا، فرمایا تمام نے پی لیا، 70 کے 70 نے پی لیا۔ پھر میری باری آئی، امام الانبیاء فرماتے ابو ہریرہ تو بھی پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ امام الانبیاء پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پی۔ کہتے ہیں میں پیتا رہا، جب پینا میرے بس سے باہر ہو گیا کہ مزید میں نہیں پی سکتا تھا تو میں نے کہا اتنا ہی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70 لوگوں نے پی لیا تھا۔ جب ہم نے پیالے کو دیکھا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رب نے پہلے سے بھی زیادہ برکت عطا فرما دی ہے۔